امن ہوٹپ 3 سفارتکاری کے لیے مشہور فرعون انسانی تاریخ کی عظیم ترین ریاستوں میں سے ایک قدیم مصر کی ریاست ہے۔ وہ شاندار ریاست جس کی بنیاد 3100 قبل مسیح میں بالائی مصر کے بادشاہ نارمر نے اس وقت رکھی جب اس نے اپنے ہمسائے میں موجود ایک اور ملک زیری مصر کو فتح کر لیا تھا۔ نارمر نے دریائے نیل کے کنارے آباد ان دو ممالک کو متحد کر کے ایک ملک قائم کر دیا، وہ ملک جو اگلے 3000 برس دنیا کے منظر نامے پر چھایا رہا، جس کی خوشحالی اور بہادری دنیا کے لیے مثال تھی، جو ترقی میں اس وقت کی دنیا کے لیے رول ماڈل تھا، اور قدیم مصر کو دنیا کے لیے رول ماڈل بنانے والے اس ملک کے حکمران تھے، وہ حکمران جنہیں احتراماً فرعون کہا جاتا تھا۔ دوستو، اس ملک کی طویل تاریخ میں سینکڑوں فرعون آئے، کسی کی وجہ شہرت جنگیں بنی تو کوئی اپنی عظیم تعمیرات کے لیے تاریخ میں زندہ رہا، کوئی اپنی تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے شہرت پا گیا تو کسی کو اپنی عجیب و غریب عادات کی وجہ سے نہ بلایا جا سکا۔ تاہم ان میں سے ایک فرعون ایسا بھی ہے جسے اس کی سفارتکاری کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس کا نام ہے امن ہوٹپ 3۔ آخر اس بادشاہ نے سفارتکاری کے ذریعے کیا حاصل کیا تھا؟ وہ کس انداز سے ڈپلومیسی کرتا تھا؟ کیا وہ دنیا کا سب سے اولین سفارتکار حکمران تھا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، امن ہوٹپ 3 کا تعلق مصر کے 18ویں شاہی خاندان سے تھا۔ اس کا دوسرا نام امینوفس سوم تھا۔ بریٹینیکا کے مطابق اس نے 1390 قبل مسیح سے 1353 قبل مسیح تک کل 37 برس حکومت کی تھی۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر صرف 12 برس تھی۔ وہ جس دور میں فرعون کے تخت پر بیٹھا، اس وقت ملک میں فتوحات کی پالیسی رائج تھی۔ یہ پالیسی امن ہوٹپ سوم کے اجداد نے نافذ کی تھی، جس کا مقصد مصر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کی دولت اور سرحدوں میں اضافہ کرنا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب امن ہوٹپ سوم کو حکمرانی ملی، اس وقت اس کے اجداد اسی حکمت عملی سے مصر کے رقبے، دولت اور طاقت میں بے پناہ اضافہ کر چکے تھے۔ مصری تاریخ کے محقق زاہی حواس نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ امن ہوٹپ سوم ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوا تھا جس میں مصر سب سے اعلیٰ درجے کی حکمرانی کر رہا تھا۔ ملک کے خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ علاقائی حکمران مصر کے طاقتور فرعون کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے۔ مگر امن ہوٹپ سوم نے فتوحات کی اس پالیسی کو نئی شکل دی۔ اس نے ہتھیاروں کے بجائے کامیاب سفارتکاری سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس نے ملک کی طاقت بڑھانے اور حفاظت کے کام کو پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ وہ اپنے انداز سے آگے بڑھا۔ یہ نہیں کہ وہ لڑنا نہیں جانتا تھا یا وہ کوئی بزدل فرعون تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق وہ ایک ماہر فوجی کمانڈر اور عظیم شکاری تھا۔ اس کے دور کی ایک قدیم عبارت آج بھی موجود ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ عزت مآب نے اپنی حکومت کے پہلے 10 برس میں اپنے تیروں سے جو جنگلی شیر مارے، ان کی تعداد 102 ہے۔ اسی طرح جب جنگی میدان میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو بھی امن ہوٹپ سوم پیچھے نہیں ہٹا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب اس کی حکومت کا 5واں برس تھا تو اس نے نوبیا میں حکویاتا نامی علاقے میں فوجی مہمات کا حکم دیا تھا اور اپنے اس مشن میں کامیابی بھی سمیٹی تھی، مگر جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے تنازعات اور جنگوں سے بچتے ہوئے بات چیت سے ملکی مفادات کے حصول کی کوشش کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس نے یہ سفارتکاری کیسے کی تھی، یعنی اس کی ڈپلومیسی کا انداز یا اشکال کیا تھی؟ امن ہوٹپ سوم کی سفارتکاری کے انداز کی تفصیلات قدیم دور کی دریافت شدہ دستاویزات سے ملتی ہیں۔ یہ دستاویزات سال 1887 میں مصر کے قدیم شہر امارانہ کے مقام سے دریافت ہوئی تھی، اس لیے انہیں امارنا لیٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق امن ہوٹپ سوم اور اس کے بعد آنے والے فرعون اخی ناتن سے ہے۔ امارنا لیٹرز دراصل مصر کے ان بادشاہوں اور دیگر ممالک کے حکمرانوں کے مابین کی جانے والی خط و کتابت ہے۔ ریسرچرز انہیں عالمی سفارتکاری کی سب سے قدیم مثال قرار دیتے ہیں۔ اس خط و کتابت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امن ہوٹپ سوم نے سفارتی شادیوں، دوستانہ بیانات اور تحائف کے تبادلے کی شکل میں سفارتکاری کر کے مصری مفادات کو پروان چڑھایا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ڈپلومیسی کی دنیا میں فرعون امن ہوٹپ سوم کا سب سے اہم ہتھیار دیگر ممالک کے شاہی گھرانوں میں شادیاں رچا کر ان سے گہرے تعلقات استوار کرنا تھا۔ تاریخ پر لکھنے والی مشہور ویب سائٹ دی کلیکٹر کے مطابق امن ہوٹپ سوم نے دنیا کی کئی ریاستوں کے بادشاہوں کی بیٹیوں اور بہنوں سے شادی کر کے انہیں مصر کے اہم اتحادیوں کی صف میں شامل کیا تھا۔ ان میں شام، میٹینی، بابیلون، نہارین اور اروازہ نامی ممالک کے بادشاہوں کی بیٹیاں شامل
تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان کے علاوہ بھی کئی ریاستیں تھیں جہاں اس فرعون نے شادی کی سفارتکاری اپنا کر دوستانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے ان دوست ممالک میں کوئی نیا بادشاہ آتا تو وہ اس کی بیٹی یا بہن سے شادی رچا لیتا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دیگر ممالک کے بادشاہ مصر کے شاہی خاندان کی لڑکیوں کا ہاتھ مانگتے تو امن ہوٹپ سوم انہیں انکار کر دیتا تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق جب مصر کے ساتھ تعلقات بنانے والا کوئی بادشاہ امن ہوٹپ سوم سے مصری شاہی خاتون کا رشتہ مانگتا تو فرعون کا جواب ہوتا کہ آج تک مصر کے کسی شاہی گھرانے کی بیٹی کو غیر ملک نہیں بھیجا گیا اور وہ اپنی حکومت میں اس روایت کو برقرار رکھے گا۔ یوں وہ بیرونی ممالک کے حکمرانوں کو مصر کے شاہی خاندان کی خواتین کا رشتہ دینے سے صاف انکار کرتا، مگر اس کے خزانے کے منہ ان حکمرانوں کے دل جیتنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہے۔ امن ہوٹپ سوم غیر ملکی حکمرانوں کا دل جیتنے کے لیے انہیں سونے کے شاہانہ تحائف بیچتا تھا۔ فرعون کی یہ سخاوت بیرونی دنیا میں مصر کے مفادات کی ضمانت ہوتی تھی۔ بریٹینیکا کے مطابق امن ہوٹپ سوم جب ایشیائی ممالک کو سونے کی شکل میں تحائف بیچتا تو وہاں کے حکمران بدلے میں اسے قیمتی گھوڑے، تانبا اور دیگر بیش قیمتی تحائف بھجواتے۔ کیوں فرعون کی یہ سفارتکاری مصری تجارت کے لیے بھی اہم ثابت ہوئی تھی۔ 37 برس کی طویل حکمرانی میں فرعون امن ہوٹپ سوم نے اپنی سفارتکاری سے دنیا بھر میں مصر کے اتحادی اور دوست ممالک میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بات چیت کی منفرد حکمت عملی سے مصر کو پرامن اور خوشحال ملک بنانے والا عظیم حکمران بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کے کئی تجزیہ کار اسے بابائے سفارتکاری یعنی دی فادر آف ڈپلومیسی قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جو عالمی امور کے انتظام اور سفیروں سے ڈیل کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فرعون واقعی دنیا کا پہلا سفارتکار بادشاہ تھا؟ دوستو، فرعون امن ہوٹپ سوم کے زمانے کے دریافت شدہ ڈاکومنٹس یعنی امارنا لیٹرز کو سفارتی دنیا کا قدیم ترین ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ ایسا ریکارڈ جس کا تعلق آج سے 3400 برس قبل کی حکومت سے ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق قدیم اقوام میں سفارتکاری کا کھرا 14ویں صدی قبل مسیح کی مصری ڈپلومیسی سے ملتا ہے، یعنی امن ہوٹپ سوم کے زمانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہرین اس فرعون کو پہلا سفارتکار فرعون کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق مصر کا یہ سفارتکار فرعون اپنے دور حکومت کے آخری برسوں میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ان میں دانتوں کی تکلیف، جوڑوں کی سوزش اور موٹاپا جیسے امراض شامل تھے۔ 1353 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد غیر ملکی حکمرانوں نے تعزیتی خطوط لکھ کر اس کی موت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان تعزیتی خطوط سے یہ بھی واضح ہوتا تھا کہ غیر ملکی حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ مصر ان کے ساتھ ویسے ہی دوستانہ اور پرامن تعلقات کو مستقبل میں بھی جاری رکھے جیسے امن ہوٹپ سوم کے دور میں تھے۔ مورخین کے مطابق اس کے انتقال کے بعد تخت اس کے بیٹے امن ہوٹپ 4 نے سنبھال لیا، جو تاریخ میں اخیناتن کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، تو یہ تھی مصر کے اس فرعون کی کہانی جس نے جنگوں کی بجائے سفارتکاری اپنا کر ملک کو معاشی، سیاسی اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنایا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔